السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں میر فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اپنا سر شاید۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے غزلیات تنہا انصاری۔ تو ان کی غزل کا پہلا شعر ہے: میری ہر صبح پر فرقت میں تیری، اندھیرا شام غم کا چھا رہا ہے۔ تو اس کی تشریح اس طرح سے ہے: یہ شعر تنہا انصاری کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے یار سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میرے دوست تیری فرقت میں، فرقت کہتے ہیں جدائی سے، ٹھیک ہے، میری ہر صبح و شام بڑی مشکل سے کٹتی ہے اور مجھے تیری جدائی کا غم ہمیشہ کھاتا ہے، لہٰذا میرے لیے شام ہو یا صبح ایک ہی جیسی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو شعر نمبر 2 ہے: کیے جاتا ہوں میں جتنا مداوا، غم دل اور بڑھاتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر کیے ہے۔ تو سوال اس طرح سے ایگزام میں آتا آپ کا، دیے گئے اشعار کی تشریح کیجئے اور اس کے ساتھ حوالہ بھی شاعر کا دینا پڑتا ہے، تو اس لیے میں نے شاعر کا حوالہ ساتھ میں رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ہر ایک شعر میں یہ جو سنٹینس ہے یہ پڑھو گے، تو اس کا تشریح اس طرح سے ہوگی: یہ شعر تنہا انصاری کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنی کیفیت بیان کرتا ہے، یہ کیفیت ہے، اوکے۔ کہتا ہے میں جتنا اپنی پریشانی اور غم کو بلانے کا علاج کر رہا ہوں، اتنا ہی میرے غم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شعر نمبر 3 ہے: میری دنیا سے کٹ کر جانے والے، تصور تیرا کیوں تڑپا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑے خطرناک شعر یہ بولتا ہے، تو اس کی تشریح سنیے۔ یہ شعر تنہا انصاری کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، تو مجھ سے جدا کیوں ہونا چاہتا ہے، تو مجھ سے جدا کیوں ہونا چاہتا ہے، جدا ہونے کا نہ سوچ، کیونکہ تیری جدائی کا تصور مجھے تڑپاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نقاب روح الٹ کر کس نے رکھ دی، فلک پر چاند بھی شرما رہا ہے۔ تو اس کی تشریح یہ ہے، یہ شعر یہاں پر ہے، اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اپنے چہرے سے یہ نقاب کس نے اتار لیا، اس کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر چاند بھی شرما گیا، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کے ساتھ میں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر چاند بھی شرما گیا، کیونکہ چاند کے چہرے سے زیادہ خوبصورت اس انسان کا چہرہ ہے۔ ایک اور شعر ہے: خیال پرسش اعمال تنہا، ابھی سے روح کو تڑپا رہا ہے۔ اس کی تشریح اس طرح سے، یہ شعر تنہا انصاری کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر خود سے ہی مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ میں نے تو تنہا زندگی گزار دی خیال یار میں، آپ اس سوچ میں ہوں گے کہ جب مجھ سے میرے اعمال کا حساب لیا جائے گا تو میں کیا حساب دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہے، اب اس سوچ میں ہوں کہ مجھ سے میرے اعمال کا حساب لیا جائے گا تو میں کیا حساب دوں گا۔ یہ خیال میرے دل کو تڑپا رہا ہے۔ اب ایک اور اشارہ ہے: تیری فرصت میں مجھ پر ہر گھڑی جو کچھ گزری ہے، سمجھتا خود ہوں لیکن تم کو سمجھانا نہیں آتا۔ اس کی تشریح ہے، یہ شعر تنہا انصاری کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیری جدائی میں جو میری ہر گھڑی گزرتی ہے یا گزری ہے،
جو اس سے میرا حال ہوا ہے اس سے صرف میری ہی ذات واقف ہے، یعنی صرف میں ہی واقف ہوں، لیکن جب تم سے ملتا ہوں تو تم کو یہ حال بیان نہیں کر پاتا، اتنی بے قراری تمہارے سامنے نہیں رکھ سکتا ہوں۔ میں گل ہوں مسکراتا ہوں طوفانوں کے عالم میں، خزاں کے تند جھونکوں میں بھی مرجانا نہیں آتا۔ اس کی تشریح ہے، یہ شعر تنہا انصاری کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر خود کو پھول سے تشبیہ دیتے ہیں، دے کر کہتے ہیں کہ میں اس پھول کی مانند ہوں جو ہواؤں میں بھی کھلا کھلا اور مسکراتا رہتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میں خزاں کے موسم میں بھی پورے آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز رہتا ہوں اور مجھے مرجانا نہیں آتا۔ ایک اور شعر ہے، شکستہ ناؤ اپنی اور موجوں کی تلاطم ہے، ہو کچھ بھی ساتھیوں مجھ کو تو گھبرانا نہیں آتا۔ اس کی تشریح سنیے، یہ شعر تنہا انصاری کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں، میں اپنی ناؤ کے سوراخ سے واقف ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میں ڈوب سکتا ہوں، مگر دوستو میں اس کے باوجود بھی میں نہیں گھبراتا۔ چٹانوں کو ہٹانا ٹھوکروں سے مجھ کو آتا ہے، مگر نازک سی امیدوں کو ٹھکرانا نہیں آتا۔ یہ شاعر تنہا انصاری کی غزل سے لیا گیا ہے۔ شاعر اپنی ہمت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں چٹانوں جیسی مشکل کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، مگر میں اپنی امیدوں کو چھوڑ نہ سکوں گا اور میں اپنی امیدوں کو عزت دیتا ہوں۔ تڑپنے ہی میں لطف زندگی ہو انتہا، تڑپتا خود تو ہوں اوروں کو تڑپانا نہیں آتا۔ یہ شعر تنہا انصاری کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ تڑپنے میں زندگی کا مزہ ہے، مگر اس کے لیے انسان کو بہت ہی صبر ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ تڑپتا میں خود ہوں مگر دوسروں کو تڑپانا نہیں آتا۔